الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم۔ سچ ہے تیرے اتوار کا ثانی نہ ملا، سچ ہے تیرے اتوار کا ثانی نہ ملا، اس طور کے ایثار کا ثانی نہ ملا۔ یوں تو ملے لاکھ نقوش تازہ، پر تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ میرے واجب القدر صدر محترم اور حاضران مجلس، میں حیران ہوں بات کہاں سے شروع کروں۔ میں آپ علیہ السلام کی حیا مبارکہ کو بیان کروں، آپ کے چہرے انور کا تذکرہ کروں، آپ کے بال کا تذکرہ کروں، آپ کی ریش مبارک کا تذکرہ کروں، آپ کی مہر نبوت کا تذکرہ کروں، آپ کے چال، آپ کے رفتار، آپ کے انداز، آپ کے گفتار کو بیان کروں، آپ کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور رہن سہن کو بیان کروں، اپنوں اور غیروں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی بات کروں، آپ کے ذوق عبادت شوق شہادت کا تذکرہ کروں، آپ کے امام الرسل سرتاج اولیاء سید الاولین و آخرین ہونے کو بیان کروں۔ بیان کرنے کی تو ہر چیز ہے اور بیان کی بھی گئی اور قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی۔ سامعین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹے قد کے تھے، بلکہ درمیانے قد کے تھے، لیکن مجمع عام میں سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ آپ کا رنگ نہ بالکل سفید تھا نہ بالکل گندم کی طرح، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ آپ کا روشن چہرہ تھا۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی چال میں پھرتیلا پن تھا، آپ جھک کر چلنے کے عادی تھے، سینہ نکال کر متکبرانہ انداز سے کبھی نہیں چلے۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، نہ آپ موٹے بدن کے تھے، نہ آپ کا چہرہ مبارک گول تھا، بلکہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرے انور میں تھی۔ آپ کی دونوں آنکھیں نہایت سیاہ اور پلکیں دراز تھی۔ اگر آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف گردن ہی اس کی طرف نہیں کرتے، بلکہ رخ موڑ کر پورے بدن سے اس کی طرف ہو جاتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے پسینے سے زیادہ ہم نے کوئی چیز خوشبودار نہیں دیکھی، اور ہم نے حضور سے زیادہ ہنسی کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے محترم دوستوں، آپ علیہ السلام سب سے زیادہ ہنسی اور دریا دل تھے، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف گھرانے والے، سب سے زیادہ غیرت دار، سب سے بڑے عابد زاہد، سب سے زیادہ حیادار، با اخلاق، با کردار، سب سے ساری زندگی سادگی کی زندگی گزارتے رہے، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا، نہ مارا، نہ کسی کو وعدے کے خلاف کیا، نہ وعدے کے پکے، عہد کے پابند، امانت و دیانت میں یکتا، سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے منتظم، سب سے بڑے مدبر، سب کے حقوق ادا کرنے والے، ساری دنیا کی بھلائی کے لیے بے چین و بے قرار رہنے والے، آپ جیسا صاحب کمال نہ دنیا نے کبھی دیکھا نہ دنیا کبھی دیکھے گی۔ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی بے مثال اور پاکیزہ زندگی تھی، نبوت کے بعد آپ کی پاکیزگی میں جو حسن آیا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم دوستوں، قرآن میں جو کچھ موجود ہے وہ آپ کی زندگی میں موجود تھا، گویا قرآن مجید آپ کی حیات مبارکہ کی شکل میں مجسم ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ مصطفیٰ ہیں، ان اللہ اصطفیٰ، آپ مجتبی ہیں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، آپ احمد ہیں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، آپ محمد ہیں، محمد الرسول اللہ، آپ کملی والے ہیں، یا ایھا المزمل، آپ چادر والے ہیں، یا ایھا المدثر، آپ روشن چراغ ہیں، وسراجا منیرا، آپ شاہد ہیں، انا ارسلناک شاہدا، آپ مبشر و نذیر
بشیر ہیں، مبشرا و نذیرا، آپ داعی الی اللہ ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ مزکی ہیں وہ یزکی ہیں، آپ معلم الکتاب ہیں ویعلمہم الکتاب، آپ صاحب کوثر ہیں، انا اعطیناک الکوثر، آپ عابد کامل ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، آپ خاتم النبیین ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے محترم دوستوں، میں آپ علیہ السلام کے بارے میں کیا بیان کروں، کیسے بیان کروں، کہاں تک بیان کروں؟ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے آخری بات یہی کہتا ہوں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کے صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہے، یاسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے ساہے، آبرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ ازداء کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرأت ہے کہ ازداء کی جہاں کھول رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔